السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو گیا اور وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے حج نہیں کر سکا، مثلا بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا اور زیادہ بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ حج کا سفر نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیج سکتا ہے اور اس کی گنجائش ہے، بلکہ کر لینا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں حج بدل۔ لیکن اگر بغیر کسی عذر کے وہ کسی کو حج کے لیے بھیجے گا، اپنی طرف سے حج کرائے گا، تو اب اس کی طرف سے حج نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ یہ معذور ہو۔ تو اب اگر کسی شخص کو حج کے لیے بھیجے گا اور وہ شخص اس کی طرف سے حج کر لے گا تو حج ادا ہو جائے گا۔ اب رہی بات کہ کس کو بھیجنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کو بھی بھیج دیا جائے جو جا سکتا ہو، اور جو اس کی طرف سے حج کر سکتا ہو اس کو بھیج دیا جائے، حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ جو پہلے سے حج ادا کر چکا ہو، یعنی جو حاجی ہو، اس کو بھیجا جائے۔ لیکن اگر کسی نے پہلے سے حج نہیں کیا ہے تو اس کو بھی بھیج دیا تب بھی حج ہو جائے گا۔ البتہ ایسا کرنا یہ افضل نہیں ہے، افضل وہی ہے کہ جس نے پہلے سے حج کیا ہے اس سے اپنا حج بدل کرائے۔ اب یہ شخص جو حج بدل کرنے کے لیے جا رہا ہے، حج بدل کر رہا ہے، کسی اور کی طرف سے حج کر رہا ہے، یہ پہلے سے حاجی نہیں ہے، پہلے سے اس نے حج نہیں کیا، تو کیا اس حج بدل کی وجہ سے جو حج بدل کر رہا ہے تو کیا اس کا حج بھی اسی حج سے ادا ہو جائے گا؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص حج بدل کرتا ہے تو اس کا اپنا حج بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو حج بدل کر رہا ہے دوسرے کی طرف سے اس کا اپنا حج ادا نہیں ہوگا۔ اگر اس شخص پر حج اپنی طرف سے فرض ہے، وہ خود صاحب استطاعت ہے، اس پر حج کرنا فرض ہے، تو وہ پہلے اپنا حج ادا کرے، دوسرے کی طرف سے حج بدل ادا نہ کرے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا، یعنی اپنے حج کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف سے حج بدل ادا کر لیا، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ حج بدل کرنے والے کے لیے مکروہ تحریمی ہے، اور جو ایسے شخص کو حج کے لیے روانہ کر رہا ہے اور ایسے شخص سے حج ادا کروا رہا ہے تو اس کے لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس پر حج فرض نہ ہو، یا حج فرض ہو تو وہ ایک مرتبہ پہلے سے حج کر چکا ہو، یعنی فرضیت اس کے ذمے سے ساقط ہو چکی ہو۔ اور اگر پہلے سے حاجی نہیں ہے، پہلے سے اس نے حج نہیں کیا، تو اس کو بھیج دیا جائے اور اس کو پورا خرچہ دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت خرچہ دے دیا یا کچھ کم خرچہ دیا، ایسا نہیں، بلکہ جتنا خرچہ ہوتا ہے اور جتنے خرچ کی ضرورت ہے پورا کا پورا اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا جو اپنی طرف سے حج کرا رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے کہ میری طرف سے حج ادا کرو، تو وہ مکمل طور پر خرچ دے گا، اور یہ احرام باندھتے وقت اس کی طرف سے نیت کرے گا۔ اس لیے جو حج کرا رہا ہے تو وہ حج کرنے والے کو مکمل اجازت دے دے کہ تم جیسے چاہو ویسے حج کر لینا، اور اس حج کرنے کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے، بلکہ جیسے عام حج کیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی حج ہوگا۔ ایسا نہیں اس کے ارکان کچھ ہوں اور جو اپنا حج کرتے ہیں اس حج کے ارکان کچھ ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے اپنا حج ادا کیا جاتا ہے اسی طریقے سے حج بدل بھی ادا کیا جاتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا، اگر کسی شخص سے حج بدل کرایا جائے تو حج بدل ہو جائے گا، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے ذمے جو حج بدل ادا کر رہا ہے اس کے ذمے حج فرض نہ ہو، یا اس نے پہلے سے اپنا حج ادا کر لیا ہو تو اب بھی فرضیت ختم ہو گئی،
اور بہتر یہ ہے کہ جو پہلے سے حج ادا کر چکا ہو اس سے حج بدل ادا کرانا چاہیے، اس کو حج بدل کے لیے بھیجنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسے شخص کو بھی بھیج دیا جس نے ابھی تک کوئی حج کیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس پر حج کرنا فرض ہے، تو ایسے شخص سے بھی حج بدل ادا ہو جائے گا۔ بس اتنا ہوگا کہ ایسا کرنا افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن حج ضرور ادا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔